کے زمانے میں وہ جو خاص چیز ہوتی تھی، ویسے تو انگلیوں پہ کاؤنٹ کرتے تھے، لیکن جو خاص چیز ہوتی تھی اس کو پتھروں پہ کاؤنٹ کیا کرتے تھے. اور یہ حصص اردو میں ہم حصص کا جو قانون ہے، یہ ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہم انگلش میں اسٹیٹسٹک کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. تو اس میں کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. تو اللہ ہماری کوئی بھی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑ رہا کہ ہم کیا چیز یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی اچھی باتیں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا ہم بری باتیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی نیک عمل جاری کیا اور جس نے برا عمل جاری کیا تو وہ اسی عمل پہ اٹھائے جائے. اگر میں نے نیک عمل کوئی جاری کیا اور اس کے بعد کسی نے وہ کر لیا تو اس کا ثواب قیامت تک اس کو ملتا جائے گا. لیکن اگر میں نے کوئی بدعت، کوئی برائی کسی کے، اور وہ شخص وہ برائی کرتا رہا تو وہ ملٹیپل ہوتی جائے گی اور وہ اس کے آثار کی صورت میں اس کے اعمال میں جمع ہوگا. حالانکہ میں نے ایک غلط کام کیا، لیکن میرے بعد جتنے میری اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، یہ جو ملٹیپل ہوتی جائے گی، اس کا ساری سیئات میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی، میرے اعمال میں جمع ہو جائے گی. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر زمین دیکھی کہ یہ تھے بنو سلمہ، اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبی کے گھر کے قریب بہت زیادہ اچھی زمین تھی. تو انہوں نے وہاں پر ایک گھر لینے کا سوچا کہ یہاں پر میں اپنا گھر لے لوں کیونکہ میں بہت دور سے مجھے آنا پڑ رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں رہتے ہو وہیں رہتے ہو، کیونکہ تمہارے قدموں جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہے. تم مسجد دور سے اگر آؤ گے تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، تو اس لیے جہاں رہ رہے ہو تم وہیں رہو. تو ہمیں اپنے آثار دیکھنے ہیں، کیونکہ امام مبین میں ہمارے سارے آثار لکھے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی پوچھا گیا، بہت سارے یہی لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم نے جو برائیاں کر لی اب ہم اس کا کیا کریں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ جتنی بھی حسنات ہیں آپ نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ برائیوں کو وہ مٹا دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے انسان دعا بھی کرے، توبہ استغفار بھی کرے، تو وہ جو سیئات ہمارے اعمال میں، وہ جو آثار ہیں، ان آثاروں کو اللہ چاہے گا تو وہ مٹا بھی سکتا ہے، لوگوں کے دماغوں سے بھلا بھی سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سے انسان مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو بھی حسنات میں جائیں اور ہمارے آثار بھی سیئات سے نکل کر حسنات اور نیکیوں میں جائے، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ ہمارا نام لیں تو وہ ہمیں اچھے ناموں سے یاد کریں، نہ کہ برے ناموں سے یاد کریں. تو اس آیت کو اور بھی اس کی تفسیر ہے، لیکن ابھی ہمیں آج چونکہ مکمل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج سورہ 22واں پارہ مکمل کریں گے. تو اس سے بس یہی ہے کہ ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ ہمارا اعمال جو ہے وہ کس چیزوں سے بھر رہا ہے. ہمارے اعمال میں ہم دنیا کے نقشے پر اپنی نفس کا کون سا رنگ دنیا کے نقشے میں پھیلا رہے. میں ایک رنگ ہوں، میری آواز، میرا چہرہ، میرے ایکسپریشن، میرا عمل، یہ ایک طریقے سے دنیا کے نقشے میں پھیل رہا ہے. تو آپ نے، ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اپنی ذات سے دنیا میں کون سا رنگ بھر رہی ہوں، کہ برا یا اچھا. میرا نام لے کر لوگ مجھے برے ناموں سے یاد کر رہے ہیں کہ یہ لڑاکا، یہ تو بہت، اس سے تو میں بات ہی نہیں کر سکتی بھائی، اللہ معاف کرے، اس کے تو منہ ہی نہیں لگنا چاہیے، اس کے سامنے چپ ہو جانا چاہیے. بھائی میرا ایسا کریکٹر تو نہیں ہے، تو میں کیا آثار چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو پھر یہ ساری برائیاں میری ان نیکیوں کو بھی ختم کر دے گا. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، مجھے یاد آنے کی جو میں بتاتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ وہ بالکل جہنم کے اس میں تھا. جس وقت یادیں آئی ہو جب لکھی ہوئی تھی نظر نہیں آ رہی. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے جو ہے وہ چاہے تو جنت کی طرف چلا جائے اور چاہے تو وہ جہنم کی طرف چلا جائے. یہ ہمارے آثاروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے اس آیت کے شروع میں نے کہا تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، لیکن صرف اور صرف ان لوگوں کو، وہ لوگ جو بڑے دھڑلے کے ساتھ صبح ہوتی سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھتے ہیں. کسی کے گھر میت ہوتی ہے سب سے پہلے یاسین پڑھی جاتی ہے، لیکن کوئی سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کو کوئی نہیں پڑھتا. اس کو اگر سمجھ لینا تو ہمارا سب کا قبلہ درست ہو جائے.
تو ہم نے اپنے پیچھے کوئی ایسا عمل اب چھوڑ کر نہیں جانا کہ جس سے ہمارے امپریشن برے پڑے، لوگوں کو ہمارے چہرے سے، ہماری بات سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے ہمارا کریکٹر برا نظر نہ آئے۔ اگر اب تک برا تھا بھی تو اللہ سے دعا کرو، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں کہ اللہ میرے مزاج کو ٹھنڈا کر دے، اللہ میری زبان میں مٹھاس ڈال دے، میرے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی ڈال دے، کیونکہ جنت کے اونچے درجے میں وہ شخص جائے گا جو لوگوں سے صرف اللہ کی خاطر، عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے گا کہ اگر آج ہم کسی سے صرف اور صرف اللہ کی خاطر ملتے، کسی کے گھر کسی کی عیادت کے لیے صرف اللہ کی خاطر ملنے جا رہے ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہت ہی پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو بہت اجر دیتے ہیں، بہت اونچا مقام دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آثار کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آگے آیت ہے، آیت نمبر 13۔